جب دجال نکل آئے گا اور دجال ظاہر ہو جائے گا، اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ آپ اس سے دور جائیں، اس کی طرف جانے کی بجائے اس سے دور جائیں۔ لیکن جو اس سے پہلے زندگی ہے، اس زندگی میں پہاڑوں کی طرف نکل جانا یا غاروں میں جا کے زندگی گزارنا یا الگ، اس ایسے مومن کو پسند نہیں کیا گیا جو معاشرہ چھوڑ کے کہیں اور نکل جاتا ہے۔ اصل میں ہم امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور امتحان کمرہ امتحان میں ہی ہونا ہے۔ اگر آپ کمرہ امتحان ہی چھوڑ دیں تو وہ امتحان کیسا؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المومن، یعنی دو مومنوں کا تقابل کیا ہے۔ المومن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں کے اندر رہتا ہے، لوگوں میں رہتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان کی طرف سے جو اس کو مصیبتیں، تکلیفیں، اس کو تلخی ترشی ملتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ اس مومن سے کہیں بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہی نہیں ہے اور اس کو اذیتیں ملتی نہیں ہیں اور وہ الگ بیٹھا ہے۔ تو اصل مومن وہی ہے، اور اصل ہمارا امتحان بھی یہی ہے۔ ہمیں اللہ نے بھیجا بھی امتحان کے لیے ہے۔ امتحان مختلف حالات میں مختلف ہوتا چلا جاتا ہے، اور جہاں امتحان مشکل ہو جائے نا، یہ قانون ہے شریعت کا، جہاں امتحان مشکل ہو جائے وہاں اجر بڑھ جاتا ہے۔ سبحان، یعنی جتنا امتحان مشکل ہوتا چلا جائے، یعنی آج کے دور میں آپ اگر کہیں کہ جتنے بھی ماڈرن لائف ہے اس نے امتحان ہمارا مشکل کر دیا ہے، تو جب ہم مشکل میں ہیں تو اتنا زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے، تو جب اتنا زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے تو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو ہے ہی ڈٹنے کا دور، صبر کا دور ہے۔ صبر کا معنی میں کرتا ہوں ڈٹنا۔ اصل میں صبر جب ہم اس کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، اس چیز سے اپنے آپ کو، اس فطری رد عمل سے اپنے آپ کو روک لینا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے جو کسی بھی سچویشن میں فطری طور پر رد عمل پیدا ہوتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں۔ یعنی خوشی کے موقع پر آپ کو جو دل چاہ رہا ہے اس کو حدود میں رکھنا صبر ہے۔ غم کے موقع پر جو آپ کو کیفیتیں ہو رہی ہیں اور حدود سے باہر نکلنے کو چاہ رہی، اس کو اپنے اندر رکھنا، یہ صبر ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ کسی سے فوجیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو بھاگ جانے کو دل کرتا ہے، طاقتور فوج کو دیکھ کر رک جانا، ٹکرا جانا صبر ہے، ہر طرح۔ لہٰذا جب مشکلات بڑھ جائیں تو وہ مشکلات بڑھ جانے کا دور اصل میں صبر کے مواقع کا دور ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، کہ میرے بعد تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے، ڈٹ جانے والا۔ ساتھ آپ نے فرمایا صبر ہوگا بڑا مشکل۔ کتنا مشکل؟ آپ فرمایا کقبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، یعنی ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو تو آدمی کو چین آتا ہے بھلا؟ فرمایا اتنا مشکل ہوگا اس دور میں صبر کرنا۔ اور صبر سے مراد کیا ہے؟ اسی حدیث کے اگلے الفاظ واضح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا للعامل فیہن، اس دور میں جو عمل کرے گا، اس کا مطلب ہے نیکی پر عمل کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا، یہی صبر کرنے والا ہے۔ فرمایا اس دور میں جب عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اس دور میں جو نیکی اور دین پر عمل کرے گا، اجر 50، اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے۔ صحابی پوچھتا ہے، صحابہ بھی چھوڑتے نہیں تھے، ہر بات پوچھ کے چھوڑتے تھے۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50 لوگوں جتنا جو اجر ملنا ہے، یہ 50 لوگ کون سے ہیں؟ اس دور کے 50 لوگ ہیں یا ہمارے دور کے 50 لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں دین پر عمل کرے گا۔ لہٰذا اگر مشکل ہے نا یہ دور، تو یہ اجر کا دور ہے، یہ خوشخبریوں کا دور ہے۔ مومن کے لیے جتنا بھی مشکل دور آتا ہے، اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کا معاملہ تو خیر ہی خیر ہے۔ ان امر المومن، مومن کا معاملہ سارے کا سارا خیر ہے، اور
وہ جو خیر ہے وہ کیسے، پھر ساتھ آپ نے فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اور عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. کیا عجیب معاملہ ہے کہ وہ ہر ایک حالات میں اس کو بھلائی ہی بھلائی ملتی ہے. پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کو جب خوشی ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور وہ معاملہ بھی اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے. اور جب اس کو کوئی مشکل پہ پڑتی ہے، تنگی آتی ہے، تو یہ صبر کرتا ہے، تو وہ معاملہ بھی اس کے لیے خیر آ جاتا ہے. لہٰذا مشکل میں بھی خیر اور بھلائی میں بھی خیر، یعنی خوشی میں بھی خیر، تو خوشحالی اور تنگی دونوں خیر، تو یہ مومن کے لیے معاملہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے تو پھر تو معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے جو فرمایا کہ کیا ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، تو اس ماحول سے اگر ہم الگ ہوں گے، ہاں جہاں آپ کا خیال ہو برائیاں بڑھ رہی ہیں تو برائیوں سے پیچھے ہٹنا چاہیے. بالکل. اور برائیوں والے ماحول میں آپ جہاں جہاں دیکھیں کہ خرابی ہو رہی ہے، اس خرابی سے پیچھے ہٹنا چاہیے. آپ اگر ان کو روک نہیں سکتے تو کم از کم ان کو چھوڑ دیں. برائی کی نفرت ہونی چاہیے، اور برائی کی نفرت اگر دل میں رہے گی تو ایمان سلامت رہے گا. اگر برائی کی نفرت، آپ اگر برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے، برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے، برائی کی نفرت نکل گئی، اور برائی کی نفرت نکل گئی، سمجھ لیے ایمان نکل گیا. لہذا ایمان کی سلامتی کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کی نفرت دل میں رکھیں. لہذا اگر کوئی ایسی بات ہو تو برائی کو چھوڑ دینا ضروری ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص یعنی اپنے آپ کو یہ نہ کہے کوئی بات نہیں میں کر لوں گا، میں اس میں رہتا ہوں. نہیں، جہاں برائی ہو رہی ہے اس محفل کو چھوڑ. بالکل. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دسترخوان کو چھوڑ دیں جس دسترخوان کے اوپر شراب چنی ہوئی ہو. آپ کہیں کہ میں کون سا شراب پیتا ہوں، مجھے کیا شراب کوئی مجھے میرے منہ میں آ رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دسترخوان پہ ہی نہ بیٹھیں جس پر شراب چنی ہوئی. افیکٹ ہو سکتا ہے. ہاں افیکٹ ہو سکتا ہے، یا کم از کم آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہو گئے، کہ وہ آپ کے ٹیبل پہ رکھی ہے تو آپ کمفرٹیبل ہو گئے. تو برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا یہ اصل میں ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے کہ برائی کے ساتھ کبھی کمفرٹیبل. بہت بہت موٹیویشنل، بہت ماشاءاللہ آپ نے ہوپ فل بات کی کہ مومن جو ہے وہ تو برداشت کرتا ہے، اور اجر پھر دیکھیں سبحان اللہ 50 صحابہ جتنا. کیا بات، یعنی صحابہ کو اس دور میں اجر ملا تو ایک بندے کا ملا، تو ہمیں آج کے دور میں اجر ملے گا تو انشاءاللہ 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا. اب یہ تو آج کے دور کا مسئلہ ہے نا. جتنی مشکلات، میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ جتنا مشکلات کا دور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے مومن کے لیے. اللہ کیا سوچ. تو اس میں کیا بات ہے.